اس قسم کے حربوں سے ہمیں ڈرا دیں گے، ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم نے ایک اپنے اسٹرگل شروع کی ہے ایک آزاد پاکستان کے لیے، ایک حقیقی آزادی کے لیے، اور وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان، اس کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی ہم قربانی دیں گے۔ مجھے افسوس اس بات کے ہے کہ ایک مفرور کو تو وہ جس طرح وہ لیگلی اس کو ایک دے رہے ہیں، ایک کنسیشن دے رہے ہیں کہ اس کو وہ مفرور تھا، اس کو لیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے نا فائنانس منسٹر بنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹی کیس لگائے گئے ہیں، تو یہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ ہم نے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ابھی اس حکومت میں دم خم نہیں ہے کہ یہ مزید جو ہے نا ٹھہر سکے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کا اعلان ہو جائے گا اور اس حکومت کا ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے 25 مئی کو 8,000 شیل تقریباً فائر کیے گئے تھے، اس دفعہ حکومت نے ارادہ کیا کہ 40,000 شیل منگوائے گئے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو کچھ کرے، جتنا اس کی بس میں ہے کرے، نہ ہم اس سے ڈریں گے نہ اس کی پرواہ کریں گے۔ ہمیں صرف اس ملک کی خاطر جو ہے نا ہم دیکھ رہے چیزوں کے سیلاب ہے اور اکانومی کا برا حال ہے، اس کی وجہ سے ہم تھوڑا، لیکن جیسی بھی ہماری مشاورت ہو رہی ہے اور کسی وقت بھی ہم کال دے سکتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا، اسحاق ڈار صاحب آگئے اور ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد کیسر صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ یہ جو ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں، چاہے لاہور ہے، چاہے پشاور ہے، چاہے پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، یہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا جو حقیقی آزادی کا سٹینس ہے، اس کا ساتھ دینے کی پاداش میں جو ہے وہ یہ ساری ہمیں جناب وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ عزم ہے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو، عمران خان کے سنگ ہو، سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کہ رنگ ہو۔ ہم عمران خان صاحب کے اس سوچ اور فکر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ سوچ بڑی کلیئر ہے۔ آج وہی اسحاق ڈار کہ جس نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش پھیرا، میر بھی سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی ابتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، بالکل اس شعر کے مصداق اسی اسحاق ڈار کو واپس لایا جا رہا ہے جس نے اس معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اور اس معیشت کو بیڑا غرق کرنے کے حوالے سے اسحاق ڈار کی کنٹریبیوشنز کو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ملک کے جتنے ارباب بست و گشاد ہیں وہ 20 دفعہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، انٹرنل میٹنگز کے اندر بھی اور ایکسٹرنلی بھی، کہ اسحاق ڈار نے اس پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش کیا ہے۔ آج کس منہ کے ساتھ اسحاق ڈار کو واپس لایا گیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوری پاکستانی قوم، پاکستان کا عدالتی سسٹم، پاکستان کے قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے جو اسحاق ڈار کو یہاں پر لایا گیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب بھگوڑے اسحاق ڈار کو واپس لانے سے اکانومی نہیں سدھرے گی، ری الیکشن کروانے سے، فیئر الیکشن کروانے سے اور عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت دینے سے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی سدھرے گی۔ آڈیو لیکس کے حوالے سے بتائیں۔ آڈیو لیک وہی ہے، رانجھا رانجھا کردے میں آپ کو رانجھا ہوئی، جو بیگم صفدر اوان آڈیو ویڈیو میوزک سینٹر کھول کے بیٹھی تھی اور اس کا دعویٰ تھا کہ پاکستان کے ہر جج، ہر جنرل، ہر سیاستدان کی میرے پاس جناب آڈیو ویڈیو ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ ویڈیو نکل آئی ہے، تو میں یہ چاہیے۔ اور ابھی تو ابتدا ہے، ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔